ویسے تو پورے ملک میں آئین اور قانون ختم ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سندھ میں بھی اپوزیشن لیڈر سندھ کے اوپر ایک اور شب خون مارنے کا پلان ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے وزارت عظمیٰ چھوڑ دی، قومی اسمبلیاں چھوڑ دی، وزراء اعلیٰ چھوڑ دیے، گورنر چلے گئے۔ ہمارے لیے کوئی عہدے اس وقت کسی کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آئین اور قانون اور رولز کے تحت چلتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کل سنا ہے کہ یہ کوئی ہاؤس کے اندر آئیز نوز کر کے کوئی غیر قانونی طریقے سے رولز کو توڑتے ہوئے کوئی اپوزیشن لیڈر اپنی مرضی کا لانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہی آپس میں مل جل کے کیئر ٹیکر حکومت لے ہیں۔ پورا پاکستان میں چل رہا ہے اور ایم کیو ایم تو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے، ہر گھڑی تیار کامران ہوتی ہے، وہ کسی بھی دھندے میں شامل ہونے کے لیے ماشاءاللہ ان کا ہاتھ تیار ہوتا ہے۔ تو ایم کیو ایم ان کو مل گئی ہے، پہلے بھی ہوتا تھا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ ناکام کوشش کریں گے، چونکہ عدالتیں موجود ہیں الحمدللہ، ملک میں عالیہ عدلیہ موجود ہے، جو بھی یہ اپوزیشن لیڈر پہ میرے سگنیچر بڑا واضح ہوتا ہے کہ جی اپوزیشن کے ممبران کی میجورٹی آف سگنیچر اپوائنٹ کرتی ہے، وہی ریموول کے لیے بھی زیادہ سگنیچر چاہیے ہوتے ہیں، تو میجورٹی کے سگنیچرز لے کر آ جائیں اور چینج کر لیں۔ اگر کسی اور کو اپوزیشن پہ اعتماد ہے، کسی اور کو اپنے لیڈر بنانا چاہتی ہے اپوزیشن ممبران، چونکہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب اسمبلی کے ممبران ہیں الحمدللہ۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد ایک سازش کے تحت چونکہ بجٹ آ رہا تھا تو اس میں بھی چاہ رہے تھے کہ ہم آؤٹ رہیں اور اس سارے پروسیس سے آؤٹ رہیں، آخری دن اسمبلی کے ہم لوگ آؤٹ رہیں، تو 9 مئی کے مقدمات میں انہوں نے ہمارے ایم پی ایز کو ڈال دیا، سب کو ہراساں کیا، خواتین ایم پی ایز کو، ان کو، جس کی وجہ سے اسمبلی نہیں آ سک رہے۔ آج بھی تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرین اسمبلی جانے کو تیار ہیں، اس میں اسمبلی کے اجلاس میں تمام اس شرکت کرنے کو تیار ہے۔ کوئی گارنٹی دے دے کہ گرفتاریاں نہیں ہوں گی ہمارے ممبران کی، مجھے چھوڑیے، مجھے نہ دیجیے، لیکن خود انہوں نے پلان کیا ہوا، چونکہ بجٹ بھی پاس کرانا تھا۔ یاد ہوگا پچھلے سال 5 گھنٹے کی ہم نے بجٹ پہ بحث کی تھی، میری سپیچ تھی، گو کہ اس کے بعد میں جو پکڑ لیا گیا تھا، لیکن 5 گھنٹے بجٹ سپیچ کی تھی ہم نے، بجٹ سندھ کے معاملات کے اوپر ہائی لائٹ کیا تھا، سندھ کے ایشوز پہ بجٹ کا ایک پورا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے سب کچھ نہیں کیا۔ ویسے بھی سندھ اسمبلی کا رواج یہ رہا کہ پیپلز پارٹی جو سی او ڈی پہ عمل کی بات کرتی ہے، نہ اس پورے 5 سال میں سندھ میں کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کے پاس رہی، نہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں کوئی اپوزیشن لیڈر رہا، تو یہ تو اپنی کب تک چلے گا؟ یہ کل جو غیر آئینی، غیر قانونی رولز کی خلاف ورزی، رول نمبر 25 کہتا ہے ہمارے رولز آف پروسیجر کا کہ اگر آپ نے کسی کو ہٹانا ہے تو اس کے لیے سگنیچرز کرائیے ممبرز کے، اور اس کے بعد وہ ممبرز کا اختیار ہے، کسی وقت بھی چینج ہو سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اسمبلی کے اندر قرارداد لے آئیں آئیز نوز کر کے، وہ غیر قانونی ہوگا۔ اگر ایسے کوئی حرکت کریں گے تو ہم انشاءاللہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور ابھی انصاف کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، انشاءاللہ سندھ میں ملے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کل جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ رولز کی خلاف ورزی بھی ہے اور قانون کی خلاف ورزی بھی ہے، اور دراصل آخری دنوں میں اصلی اپوزیشن جو کہتا ہے پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کو سندھ اسمبلی کی کارروائی سے دور رکھنے کی سازش ہے۔ آج ہمارے ممبرز کے اوپر سے پابندیاں ختم کریں، جھوٹے کیسز ختم کریں، کل سے ممبرز سندھ اسمبلی میں اس اجلاس کو جوائن کر سکتے ہیں۔